السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے تو میری ضرورت ہے، از انا الیاس۔ مکمل ناول ہم نے ریڈ کرنا سٹارٹ لیتے ہیں۔ مزراب کب سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی، مٹھیاں بھینچی تھیں، دانت کچکچا رہی تھی۔ عادل بیڈ پر بیٹھا اس کے پھٹ پڑنے کا منتظر تھا۔ تمہارے یہ آہل بھیا کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گے۔ بالآخر آتش فشاں باہر آنا شروع ہو گیا تھا۔ اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے وہ عادل کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے عادل نہیں، اس کی جگہ آہل بیٹھا ہو۔ مزراب وہ ابھی اپنے بھائی کی حمایت میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مزراب نے تیزی سے نیچے پڑے کشنز کے تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کیے۔ تم نے اگر ایک لفظ بھی اپنے بھائی کی حمایت میں بولا تو یاد رکھنا ہماری دوستی کا یہ آخری دن ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی، میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یونی کے ٹرپ پر چلے جائیں گے، مگر یوں صرف اپنے گروپ کے ساتھ کسی بھی ٹرپ پر جانا ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی میں بھی تو نہیں جا رہا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے جانے کا؟ عادل نے اسے رسان سے سمجھانا چاہا۔ مسئلہ میرا نہیں، تمہارے بھائی کا ہے، اور تمہارے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے 7 پردوں میں رکھنا چاہتا ہے۔ میرے یونی جانے کا سب سے بڑا مخالف وہ تھا، ہر کام میں رکھنے ڈالتا ہے، اسکول سے کالج اور پھر اب یونی، ہر جگہ خدائی فوجدار بن کر پہنچ جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یونی میں آ کر 2 لیکچرز بھی یہ صرف مجھ پر ہر وقت نظر رکھنے کے لیے لیتا ہے۔ میں اب بچی نہیں ہوں، انہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی، اور مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا وہ مجھے تمہارے ساتھ کیسے برداشت کر لیتے ہیں۔ مزراب کی تنقید بے جا نہیں تھی، شروع سے یہی ہوتا آیا تھا۔ آہل اور عادل اس کی پھپھو نصرت کے بیٹے تھے۔ مزراب نے ماں کا روپ تو نہ دیکھا تھا، مگر نصرت پھپھو کی آغوش میں چھپتے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ نصرت اور جہانگیر 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ماں باپ جہانگیر کے شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ دونوں بہن بھائی کے گھر میں صرف ایک دیوار حائل تھی۔ مزراب کی پیدائش کے وقت منتہا ڈیلیوری میں پیچیدگی کے باعث اپنی ننھی پڑی کو دیکھے بنا، اسے پیار کیے بنا ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ جہانگیر اور منتہا کا 2 سال کا ساتھ تھا، مگر یہ 2 سال جہانگیر کے لیے پوری زندگی منتہا کے بعد اس کی یاد کے ساتھ بتانے کے لیے کافی تھی۔ شادی کے سال بعد منتہا پریگننٹ ہوئی اور پھر اس کی پیدائش کے وقت ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئیں۔ عادل اور مزراب دونوں 1 ہفتے کے فرق سے پیدا ہوئے تھے۔ مزراب نے ہفتہ پہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی، مگر منتہا کی اچانک موت جہانگیر تو کیا نصرت اور شاہجہاں کو بھی شدید تکلیف سے دوچار کر گئی۔ 1 ہفتہ غم میں نڈھال رہنے کے بعد نصرت نے عادل کو جنم دیا، اور یوں عادل کے ساتھ ساتھ مزراب کو بھی اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ جہانگیر تو اس قابل نہیں تھے کہ مزراب کو سنبھالتے۔ اتنا بڑا غم تھا کہ اس سے باہر آنے کے لیے کتنے ہی مہینے لگے، اور اس تمام وقت نصرت نے مزراب کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آہل 5 سال کا تھا، پھر بھی وہ اپنی عمر کے بچوں کی نسبت کافی سمجھدار تھا۔ جب نصرت مزراب کو لے کر گھر آئیں تب انہوں نے آہل کو بیٹھا کر سمجھایا، آہل، اللہ نے آپ کو صرف ایک بھائی نہیں، ایک بہن بھی دی ہے، اور آپ نے اور عادل نے بڑے ہو کر اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دینی، اور مجھ سے بھی زیادہ آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ آہل نے ان نصیحتوں کو نہ صرف دماغ میں بٹھایا بلکہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بھی بنا لیا۔ وہ مزراب کا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ اس کی کلاس کا کوئی لڑکا ہوتا تھا یا لڑکی، اگر کبھی آہل کو پتہ چلتا کہ کسی نے مزراب کو تنگ کیا ہے، وہ اس سے لڑنے پہنچ جاتا۔ بڑے ہوتے ہوتے یہ عادتیں اتنی پختہ ہو گئیں کہ مزراب کی زندگی کے زیادہ تر فیصلے آہل کرنے لگا، اور سب اس کی بات کو ترجیح بھی دیتے تھے۔ مزراب کالج پہنچنے تک آہل کے اس عمل دخل سے چڑ کھانے لگی۔ جتنا وہ آہل سے چڑھتی تھی اتنی ہی زیادہ دوستی اس کی عادل سے تھی۔ گھر میں اکثر سب عادل کو مزراب کی سہیلی کہہ کر چھیڑتے تھے، مگر عادل کے لیے بھی مزراب سے بڑھ کر کبھی کوئی نہیں رہا تھا۔ ان کا کھانا پینا ایک دوسرے کے بغیر ممکن ہو نہیں سکتا تھا۔ عادل وہ واحد لڑکا تھا جو مزراب کے قریب تھا، اور آہل کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر عادل کے علاوہ کسی اور لڑکے کو وہ مزراب کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ کالج کے بعد جب یونیورسٹی جانے کی باری آئی تب سب سے زیادہ مخالفت آہل کی تھی۔ آپ اس کو پرائیویٹ ماسٹرز کروائیں، مگر یہ یوں ہی نہیں جائے گی۔ اس دن ناشتے کے وقت وہ ماں سے 2 ٹوک انداز میں بولا۔ شکر تھا کہ وہاں صرف عادل، نصرت، شاہجہاں اور آہل ہی موجود تھے۔ مزراب اب آہل کے فیصلوں پر ری ایکٹ کرنے لگ گئی تھی، لہٰذا آہل
आहिल ने इसकी गैर मौजूदगी में बात करना मुनासिब समझा। बेटा आप क्यों इतने मुखालिफ हैं? शाहजहां ने पहली बार इसके फैसले पर एतराज़ किया। बाबा वहाँ का माहौल लड़कियों के लिए ठीक नहीं, और वैसे भी IBA की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। अंडे का पीस कांटे की मदद से मुंह में रखते हुए बोला। बेटा आप भी वहीं से पढ़े हैं? चाय के घूंट भरते उन्होंने जांचती नजरों से बेटे को देखा। बाबा मैंने लड़कियों की बात की है, मैं लड़का था इसलिए वहाँ का माहौल हैंडल कर लिया। लम्हा भर को बाप की जानिब देखा। बेटे आदिल साथ होगा इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं। आहिल हमेशा से बाप की फरमाबरदारी करता आया था, कभी इनके किसी फैसले से इन्हिराफ नहीं किया था, इसलिए अब की बार भी खामोश हो गया, मगर दिल में कुछ और भी तैयार कर लिया। अगले ही दिन आहिल यूनिवर्सिटी पहुंच गया। मे आई कम इन सर? सर फखर के ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ। अरे यंग मैन कैसे हो? आहिल को देखते वो खुशी से अपनी सीट से खड़े होकर इसकी जानिब बढ़े। इसे मोहब्बत से गले लगाया। बैठो, शुक्र है तुम्हें यहाँ आने का ख्याल तो आया। अपनी सीट संभालते सामने बैठे आहिल को मोहब्बत से देखते गोया हुए। आहिल इनके पसंदीदा स्टूडेंट में से थे। इस तरह के लड़के इन्होंने कम ही देखे थे जो ज़हीन होने के साथ साथ निहायत बाअदब थे। सर आपने कुछ दिन पहले एक ऑफ़र की थी कि मैं हफ्ते में 3 दिन आर्जी लेक्चरार के तौर पर फाइनेंस की क्लास ले लिया करूं। आहिल ने कुछ दिन पहले की सरफखर की ऑफर इन्हें याद दिलाई। बिल्कुल, और अभी तक मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर हूँ। इनकी बात पर वो होले से मुस्कुराया। सर मैं तैयार हूँ, आप मुझे टाइमिंग बता दें, इस हिसाब से मैं ऑफिस और यहाँ की टाइमिंग मैनेज कर लूँगा। MBA करने के बाद से वो अपने बिजनेस पर तवज्जो देने लगा था। सरफखर ने कुछ दिन पहले ही इसे ये ऑफ़र की थी। वो फाइनेंस में इतना माहिर था कि सरफखर जो कि इस IBA के डीन थे, वो चाहते थे कि आहिल इनके स्टूडेंट को फाइनेंस पढ़ाए। तब तो इसने मना कर दिया कि इसके लिए बिजनेस के साथ इसे मैनेज करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब मज़राब के करीब रहने के लिए इसने सुबह नाश्ते की टेबल पर ही ये फैसला कर लिया था कि अगर मज़राब यूनी में आएगी तो वो भी यहाँ लाजमी आएगा। अरे यार थैंक यू सो मच, तुमने मेरी ऑफ़र पर भला आखिर गौर कर ही लिया। मेरे और मेरे डिपार्टमेंट के लिए ये बात किसी ऑनर से कम नहीं होगी कि तुम जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट यहाँ हमारे आने वाले नए बच्चों को पढ़ाए, तो बस फिर तुम कल से ही ज्वाइन कर लो। वो खुशी से बोले। आहिल ने कुछ मज़ीद तफसील पूछी। इसने घर में किसी को इस सारे मामले की भनक तक नहीं पड़ने दी। वो मज़राब के अपने लिए बढ़ने वाली बेजारी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। इसकी रोबदार शख्सियत के सबब वो कभी खुद से तो इसे कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन आहिल को देखते ही जो बाड़ा इसकी शक्ल पर बचते थे वो अच्छी तरह जानता था। अब तो वो घर पर भी इस वक्त आती थी जब आहिल नहीं होता था। इस सब के बावजूद इसे मज़राब के लिए फ़ैसले करने और हर लम्हा इस पर चेक रखने की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो चाहने के बावजूद खुद को इस सब से रोक नहीं पाता था। उफ, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मज़राब की खुशी से चहकती आवाज़ आदिल के कानों से टकराई। यूनिवर्सिटी में आज इनका पहला दिन था। आदिल मोबाइल पर किसी लड़की के साथ मसरूफ़ था। इसके सब सीक्रेट्स अफेयर की मज़राब को खबर होती थी। आहिल के मुकाबले में आदिल काफ़ी लाअबाली था। खूबसूरती दोनों भाइयों पर ख़त्म थी, मगर आहिल की पर्सनैलिटी में जो रोब और दबदबा था वो आहिल में नहीं था। यूं ही आदिल ने इसकी बात का जवाब देने के लिए मोबाइल से नज़र हटाई। एक गैर इरादी निगाह दरवाजे के बाहर गई और साकित हो गई। हम वाकई ख्वाब देख रहे हैं? आदिल आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाया। मज़राब की निगाह अभी तक दरवाजे पर नहीं पड़ी थी जहाँ से आहिल क्लास में आ रहा था, मगर रोस्ट्रम तक पहुँचने तक न सिर्फ वो आदिल और मज़राब पर एक उचटती सी निगाह डाल चुका था, बल्कि वो दोनों भी इसे देख चुके थे। मज़राब भी बाकी सब स्टूडेंट की तरह आहिल की ताज़ीम में खड़ी हुई, मगर आंखें हैरत और सदमे की ज़्यादती के बाइस फटने के करीब थी। आदिल अपने साथ हैरान और किस कदर परेशान खड़े आदिल को वो बस इतना ही कह पाई। सिट डाउन एवरीवन, वेलकम टू IBA। मेरा नाम आहिल है और मैं आपको फाइनेंस पढ़ाऊँगा। उम्मीद है आप सब भी मेरे पीरियड में अपनी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर मरकूज़ रखेंगे, जैसे मैं अपनी तवज्जो आप सब पर मरकूज़ रखूँगा। आज तो चूँकि पहला दिन है तो हम एक दूसरे से मुतारिफ़ हो जाते हैं। आगाज़ मैं खुद से करता हूँ। मैं यहीं का स्टूडेंट था। 5 साल पहले मैं यहाँ से फ़ारिग हुआ था और अब आज फिर से यहीं हूँ, लेकिन इस रोस्ट्रम से इधर की सीट पर कोई टेंशन नहीं है सिवाय पढ़ने और अच्छे ग्रेड्स लेने की। लेकिन यहाँ इस रोस्ट्रम के इस जानिब की ज़िम्मेदारी बहुत मुश्किल होती है, जिसमें ना सिर्फ अपनी जॉब के साथ इंसाफ करने की टेंशन होती है, बल्कि सब बड़ी टेंशन ये होती है कि अपने स्टूडेंट के साथ पूरा इंसाफ किया जाए। मैं इन लोगों में से नहीं जो अपनी गलत बात पर भी डट जाएं। हाँ, हम टीचर्स भी इंसान होते हैं। जहाँ मेरी गलती देखें मुझे ज़रूर मुतवज्जा करें। चलें जी, अब ये राइट
سائڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی پر اثر باتوں سے سب کو متاثر کرتے اس نے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، سب لڑکے بھی اس سے متاثر نظر آ رہے تھے، مگر دو لوگ ایسے تھے جو اس کی کسی بات سے متاثر نہیں ہو رہے تھے، بلکہ غصے سے اسے گھور رہے تھے، اور وہ عادل اور مزراب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے۔ وہ سارا دن عادل اور مزراب پریشان رہے۔ گھر آتے ہی دونوں نصرت کی سر ہو گئے۔ ماما آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ بھیا نے ہماری یونی جوائن کی ہے؟ عادل ناراضگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگیں، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عادل اور مزراب گھر آتے ہی وہ کھانا لگا چکی تھی۔ تینوں کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ عادل نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کو پتہ ہے آہل بھائی ہمیں فائنانس پڑھائیں گے؟ مزراب کی آواز میں واضح دکھ تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آہل کہاں سے آ گیا تمہاری یونیورسٹی میں؟ ان کے الجھنے پر عادل نے سارا واقعہ بتایا۔ آہل نے تو ذکر تک نہیں کیا، پرسوچ انداز میں کہا۔ وہی تو، یہاں تو انہیں برداشت کرتے ہیں، اب وہاں بھی کرنا پڑے گا۔ مزراب دانت پیس کر بولی۔ نصرت نے اسے پرتعصب نظروں سے دیکھا۔ سوری پھپھو، لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا، ہر وقت روکتے ٹوکتے رہتے ہیں۔ وہ منہ بسول کر بولی۔ بیٹا وہ تم دونوں کے بھلے کے لیے کہتا ہے۔ اچھا چلو اب خاموشی سے کھانا کھاؤ، رات کو آئے گا تو پوچھوں گی۔ وہ انہیں کھانے کی طرف متوجہ کر کے بولی۔ رات میں جب نصرت اسے دودھ کا گلاس دینے گئیں تب انہیں آہل سے یونی کے بارے میں پوچھنا مناسب لگا۔ تھینک یو ماما۔ نوک کر کے اندر آئیں تو وہ بیڈ پر کچھ کتابیں بکھیرے نظر آیا۔ سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھا، وہ تشکر سے کتاب سے نظر ہٹا کر ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم نے یونیورسٹی کب جوائن کی؟ بیڈ پر بیٹھتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ آہل کا دودھ کا گلاس تھامتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ میرے پروفیسر سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے کافی دفعہ کال کر کے یونیورسٹی جوائن کرنے کا کہہ چکے تھے۔ انہیں بار بار منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور کچھ ایکسٹرا ٹائم تھا میرے پاس تو سوچا کہ جوائن کرنے میں حرج نہیں۔ ویسے بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ اسٹڈیز سے ان ٹچ رہنا چاہیے، اور مجھے یہ بہترین موقع لگا۔ کیوں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ بڑے سرسری انداز میں اس نے وجہ بتائی۔ نہیں مسئلہ کوئی نہیں، مگر مجھے لگا کہ کوئی اور بھی وجہ ہے۔ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں تھیں، کیسے نہ اس کے دل کے حال سے واقف ہوتی۔ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ بڑی مشکل سے دبا گیا۔ کون سی وجہ؟ آنکھوں میں ہلکی سی شرارت لیے انہیں دیکھا۔ آہل اتنی پابندیاں نہ لگاؤ اس پر، مجھے ڈر ہے وہ تم سے متنفر نہ ہو جائے۔ نصرت فکرمند لہجے میں بولی۔ ماما میں پابندیاں نہیں لگاتا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ منتہا مامی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہر جائز ناجائز مانتے ہیں کہ کہیں وہ ان کی کمی محسوس نہ کرے، جبکہ میرا پوائنٹ آف ویو بالکل الگ ہے۔ یہ سب کر کے آپ اسے اب نارمل بنا رہے ہیں۔ اب نارملٹی صرف یہ نہیں کہ کوئی پاگل سی حرکت کرے، بلکہ جس چیز میں انسان انتہا پر نکل جاتا ہے وہ پھر نارمل نہیں رہتا۔ آپ کو اسے ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ مجھے اور عادل کو کرتی ہیں، کبھی ڈانٹتی بھی ہیں، ہماری ہر خواہش پوری نہیں کرتی۔ میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ آپ کا ایسا کرنا بالکل صحیح ہے۔ اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز ملنا ضروری نہیں ہے، کبھی کسی چیز کے لیے صبر بھی کرنا ہوتا ہے، انتظار بھی کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی محنت اور کمائی کا احساس اولاد کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دونوں ہماری خواہشات کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، بلکہ صرف اس لیے کئی بار ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہمیں انکار کا عادی ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی ہمیں ہر چیز نہیں دیتی، اور بچوں کو اس بات کا اندازہ چھوٹی عمر میں نہیں ہوتا۔ مجھے بھی نہیں تھا، ہاں، مگر اب جا کر آپ کی حکمت عملی سمجھ میں آئی ہے تو میں شکر کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں زندگی میں صبر کا سبق سکھایا ہے، تاکہ ہم اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اندھے نہ ہو جائیں۔ مگر ماما آپ لوگوں نے یہ بات مزراب کے لیے کیوں نہیں سوچی؟ آپ نے ماموں کو یہ سب کیوں نہیں سمجھایا؟ آپ اس کی ماں تو بن رہی تھیں، مگر آپ نے اس کے ساتھ اپنے دوسرے رشتے کا لحاظ بھی کیا۔ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ سب محسوس کیا، اور مجھے لگا کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر وہ بگڑ گئی تو اس میں ہم سب کا قصور ہوگا۔ بچوں کی خراب ہونے کی وجہ وہ بچے خود نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ارد گرد موجود ان کے رشتے ہوتے ہیں۔ بچے کو آپ ضد سے ہٹنا سکھائیں گے تو وہ سیکھ جائیں گے۔ کوئی بچہ اوپر سے بگڑا ہوا نہیں ہوتا، ہم لوگ اسے ایسا بناتے ہیں۔ میں یہ بات آپ لوگوں سے بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف یہ سوچ کر نہیں کی کہ آپ سب سمجھیں گے کہ میں مزراب سے جیلس ہوتا ہوں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جتنی آپ سب کو عزیز ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے بھی پیاری ہے۔ وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے، مگر میں اس حصے کو خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا روکنا ٹوکنا اسے برا لگتا ہے، مگر میں یہ سب اس کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ کر روک نہیں سکتا۔ وہ تو نہیں جانتی، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ عمر لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔
ذرا سی بے توجہی ان کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ بے شک اس سے ویسے ہی رہیں جیسے کہ ہیں، کیونکہ اب آپ کے اسے روکنے ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ سب سے اب ایسا کچھ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ہاں، میں اس کے ساتھ جیسے رہتا ہوں مجھے رہنے دے، میں تو بوڑھا بن ہی چکا ہوں، لہٰذا بنے رہنے دے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں اتنی بڑیکیاں بتا گیا تھا جو شاید واقعی انہوں نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ انہیں آہل کی اتنی سمجھداری پر آج بے حد فخر ہوا۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ وہ عام بچوں کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور چیزوں کو سمجھنے والا ہے، لیکن مزرعہ کے معاملے میں وہ اس قدر سمجھداری کا ثبوت دے گا یہ وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، اس بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر تم یہ روک ٹوک نہ رکھتے تو شاید ہمارے اس طرز سے وہ بہت پہلے بگڑ چکی ہوتی۔ بن ماں کے بچوں کی تربیت کرنا بے حد آزمائش طلب کام ہے۔ باپ کے بغیر تو اولاد سروائیو کر لیتی ہے، مگر ماں کے بغیر بچے رل جاتے ہیں۔ اصل تربیت ہی ماں کرتی ہے، وہی نہ رہے تو کون اچھا برا سکھاتا ہے۔ میں نے بس یہی سوچا کہ کبھی اس کا دل نہ دکھاؤں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کرتے وہ غلط سمت میں بھی جا سکتی ہے۔ تم روک ٹوک کرتے ہو تو وہ جھنجھلاتی ہے، مگر وہی بات کہ کم از کم اسے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ کاموں کو نہیں بھی کرنا، زندگی میں کبھی نہ بھی سننی ہے۔ اس کے اگلے گھر جانے والی تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاں مگر پھر بھی لڑکیوں کو تحمل اور صبر والا ہونا چاہیے۔ مگر اہل، میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں ظالم تصور کرے، انہوں نے تشویش سے کہا۔ وہ حقیقت میں اب مزرعہ کا اہل کے متعلق رویہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ماما، یہ اس کی وقتی ری ایکشنز ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ماں کو تسلی دلائی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ سچے دل سے دعا کرتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، وہ ان کے گود میں رکھے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر بولا۔ لیکن نصرت کا یہ خدشہ غلط نہیں تھا۔ وہ دن بدن اہل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرنے لگی تھی۔ جب اس کے سب بڑے اس کی بات مان لیتے تھے تو آخر اسے کیا پرخاش تھی کہ وہ مزرعہ کی ہر بات میں ٹانگ اڑانے پہنچ جاتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے یونی میں تو وہ اس کے ساتھ وقت گزار لیتی تھی، اور یہ سب کرتے ایک سیمسٹر گزر چکا تھا۔ اس کی اور عادل کی اپنے کچھ کلاس فیلوز سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس دوستی کی کچھ وجہ ان کی اسائنمنٹ گروپنگ بھی تھی جو ان کے ہیڈ نے بنا دی تھی۔ ان کے گروپ میں 4 اور لڑکے اور لڑکیوں کا اضافہ کیا تھا، اور وہ سب مل کر اسائنمنٹس اور پیپرز کی تیاری کرتے تھے۔ ان میں ایک لڑکا شہزاد بھی تھا، کلاس کا CR بھی تھا، اور ویسے بھی خوش شکل ہونے کے باعث لڑکیوں میں بھی مقبول تھا، مگر اس کی توجہ کا مرکز مزرعہ تھی۔ مزرعہ کو بھی شک ہوا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، مگر اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں یہ سب باتیں زیادہ تر لڑکیوں کو اچھی لگتی ہیں۔ وہ بھی لڑکی تھی، اس کے اندر بھی چاہے جانے کی خواہش تھی، مگر وہ اپنی اس خواہش کے لیے کبھی غلط راستوں کی جانب نہیں آئی تھی۔ شاید اس کی زیادہ تر وجہ اہل تھا، جس کی کڑی نظریں اسے اس طرح کی کوئی بھی خواہش کرنے سے ہمیشہ روکتی رہی تھیں۔ مگر عادل کی لڑکیوں سے دوستی پر اہل نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اور یہی چیز اسے کھولاتی تھی۔ اس دن بھی وہ سب پلان کر رہے تھے کہ اپنی اپنی گاڑیوں میں 2-3 دن کا کہیں گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ پہلے سیمسٹر کے بعد بریک آیا تھا، 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں، لہٰذا ان کے لیے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عادل نے یونیورسٹی میں تو حامی بھر لی تھی، مگر گھر آ کر رات کے کھانے پر جب سب موجود تھے تب عادل نے تذکرہ چھیڑ کر اجازت مانگی۔ رات کا کھانا وہ سب اکٹھے کھاتے تھے۔ جہانگیر، اہل اور شاہجہاں کی موجودگی میں عادل کو یہ بات کرنا مناسب لگا، مگر جیسے ہی عادل نے یہ سب بتایا، سب سے پہلا انکار اہل کی جانب سے آیا تھا۔ یونیورسٹی ٹرپ کی بات اور ہوتی ہے، اس میں ٹیچرز اور کچھ اور اسٹاف بھی موجود ہوتا ہے، مگر یوں صرف ایک گروپ کی صورت کہیں جانا ٹھیک نہیں۔ اہل چاول کھاتے بڑے آرام سے ان دونوں کے پروگرام پر پانی پھیر رہا تھا، جبکہ کسی بڑے نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا۔ مزرعہ نے کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اہل کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اسے گھور رہی ہے۔ لیکن بھائی، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، عادل نے منمناتی آواز میں کہا۔ تمہیں کتنا وقت ہوا ہے انہیں جانتے ہوئے؟ آپ سالوں لوگوں کے ساتھ بھی گزار لیں تب بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون کیسا ہے۔ تمہاری بات ہوتی تو پھر بھی میں تھوڑا سا مارجن دے دیتا، اول تو ملنا نہیں چاہیے۔ لیکن مزرعہ، اپنی بات روک کر اس نے مزرعہ کی جانب دیکھا، جو اس کے ایک ٹک دیکھنے پر گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ مزرعہ کی وجہ سے تو میں کسی بھی قسم کا مارجن نہیں دوں گا۔ تم دونوں کو گھومنا پھرنا ہے، میں کچھ دنوں کا آفس سے آف لے کر جہاں کہو گے لے جاؤں گا۔ اہل شہزاد کا جھکاؤ مزرعہ کی جانب دیکھ چکا تھا، مگر مزرعہ نے چونکہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی تھی، لہٰذا اسے زیادہ ٹینشن نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ پروگرام شہزاد نے بنایا ہے، بظاہر کوئی جتنا بھی شریف نظر آئے، مگر پھر بھی ہم کسی کے اصل کو جانے بنا
اصل کو جانے بنا کوئی حتمی رائے کبھی نہیں دے سکتے۔ بظاہر شہزاد شریف لڑکا لگتا ہے، مگر اس نے یہ پروگرام کیوں ترتیب دیا؟ اہل کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی تھی۔ عادل اور مزراب نہیں جانتے تھے کہ صبح میں یونی کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ان کے اس پروگرام کے بارے میں باخبر ہو چکا تھا۔ ان کا گروپ کوریڈور میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تبھی گزرتے ہوئے اہل نے گزرتے ہوئے ان کی باتیں سنی تھی۔ مزراب نے غصے بھری نظر اٹھا کر اہل کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ بھوک ختم ہو چکی تھی، اس نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ اہل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، آپ لوگوں نے جانا ہے تو اپنا پروگرام سیٹ کر لو۔ نصرت نے فوراً اہل کی حمایت کی۔ اہل تم پرسوں تک زکا گروپس کا ٹینڈر مکمل کر لو، پھر پرسوں ان دونوں کو لے کر ناردرن ایریاز چلے جانا۔ شاہجہاں نے بھی حمایت کی۔ عادل بھی خوش تھا کہ مقصد ان کا گھومنا پھرنا ہی تھا، مگر مزراب اپنی خواہش کی رد کیے جانے پر بری طرح کھول رہی تھی۔ سب کے ٹیبل سے اٹھتے ہی وہ بھی غصے سے بڑی عادل کے کمرے میں پہنچی۔ تھوڑی دیر عادل پر غصہ نکالنے کے بعد وہ نیچے کچن میں آئی۔ نصرت دودھ گرم کر رہی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ انہوں نے اس کا پھولا منہ دیکھ کر اسے پچکارا۔ اہل بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ رونے کو تھی۔ بیٹا اس نے صحیح کہا ہے، دیکھو میری جان، لڑکوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لڑکی ذات کے لیے بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں، اس لیے مجھے اہل کے فیصلے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ ویسے بھی تم دونوں نے آؤٹنگ پر ہی جانا تھا نا، تو اہل لے جائے گا۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ کچھ باتیں سمجھ آئیں، کچھ اس کے سر پر سے گزر گئیں، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لائیں میں اہل بھائی کو دودھ دے آؤں۔ انہیں کپوں میں دودھ نکالتے دیکھ کر وہ کچھ سوچ کر بولی۔ ہاں ضرور، اور دوستی بھی کر آؤ۔ انہوں نے شرارت سے دیکھا۔ کہیں بن ہی نہ جائیں میرے دوست، وہ سر جھٹک کر بولی۔ دودھ کا گلاس تھام کر سیڑھیاں چڑھ کر اہل کے کمرے کے باہر رک کر اپنے آپ کو اس نے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار کیا۔ نوک کرنے پر کمن کی آواز آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اہل سامنے رائٹنگ ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھا تیزی سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ مزراب کی جانب پشت تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس وقت دودھ کا گلاس لیے مزراب آئے گی۔ ٹیبل پر اس کے قریب گلاس رکھا، مگر اہل کو متوجہ نہ دیکھ اس نے گلا کھنکارا۔ اب کی بار اہل نے چونک کر دائیں جانب دیکھا، آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ آپ؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تھوک نگل کر اس کی جانب دیکھے بنا آنکھیں نیچے کیے بولی۔ کہو۔ اہل سمجھ گیا کہ کیا کہنا ہوگا۔ پلیز ہمیں گروپ کے ساتھ جانے دینا، آخر آپ بھی تو یونیورسٹی ٹائم میں اپنے فرینڈز کے ساتھ کبھی کہیں جاتے رہتے تھے۔ انگلیاں چٹکا کر اس نے اہل کو یاد کروایا۔ مزراب ہمارے گروپ میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اہل نے دودھ پیتے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر کہا۔ اوفو، تو ہم وہاں کون سا افیئرز چلانے جا رہے ہیں؟ صرف گھومنے ہی تو جا رہے ہیں۔ اپنی بات منوانے کے چکر میں وہ یہ بھول گئی کہ وہ کتنی فضول بات کہہ گئی ہے۔ اہل کے چہرے کے تاثرات اس کی بات پر بدلے۔ انف مزراب، غصے سے ایک ہاتھ ٹیبل پر زور سے مارتے ہوئے اس نے مزراب کو خاموش کروایا۔ مزراب ڈر کر ٹپک گئی۔ خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو آپ کے اس طرح کی گفتگو مجھ سے کرو۔ سخت لہجے میں اس کی کلاس لی۔ پتہ نہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنی روک ٹوک کرتے ہیں؟ میں اب چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ جس کے فیصلے آپ کرتے پھریں۔ میں اب بڑی ہو چکی ہوں، اور اب مجھے آپ تو کیا کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لاوا جو نہ جانے کب کا اس کے اندر پل رہا تھا بالآخر باہر آ گیا۔ جانتا ہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ جو لڑکیاں باغی ہوتی ہیں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتی ہیں۔ آپ ہم سب کو بہت عزیز ہو، اور ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے۔ اہل کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا، لیکن مزراب کو اپنے لفظوں کی بدصورتی کا احساس نہیں تھا۔ مزید کچھ بھی کہے بنا خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی گئی، مگر جاتے جاتے جن طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا وہ اہل کو مضطرب کر گئیں، اور اگلے دن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مزراب نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ایسی کیوں ہوتی جا رہی تھی؟ نصرت جس لمحے اہل کو مزراب کا فیصلہ بتانے آئیں، پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوئیں۔ انہیں تو تسلی دلا دی، مگر خود وہ اس سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے مزراب نے اہل سے بات چیت بالکل بند کر دی تھی۔ سب گھر والے اس ناراضگی سے واقف تھے، مگر اسے وقتی ری ایکشن سمجھ کر اگنور کرتے رہے، مگر یہ اگنور کرنا ہی انہیں مہنگا پڑ گیا تھا۔ مزراب اہل کی وجہ سے اتنی دل گرفتہ ہوئی کہ اسے چڑھانے کی خاطر شہزاد کی جانب جھکاؤ بڑھانے لگی۔ اہل اس کی خاموشی سے یہی سمجھا کہ اسے اہل کی بات سمجھ آ گئی ہے، اور اب وہ کبھی ایسی حرکت نہیں دہرائے گی، لیکن یہ سب کی خام خیالی تھی۔ کافی سارے دن یوں ہی گزر گئے کہ ایک دن اہل یونیورسٹی کے کیفے میں آیا اپنا برگر لے کر۔ جس وقت وہ ٹیبل کی تلاش میں
मुड़ा। नज़र सीधा सामने बैठी मज़राब पर पड़ी, जो आदिल के साथ नहीं बल्कि शहजाद के साथ अकेली बैठी थी। इसकी बातों पर वो नज़र झुका कर शर्म से हंस रही थी। आहिल के लिए मंजर किसी क़यामत से कम नहीं था। वो तीर की तरह इनकी टेबल के पास पहुंचा। मज़राब, यहाँ क्या कर रही हो? उठो यहाँ से। इनके करीब आते वो मज़राब से दुरुस्त लहजे में मुखातिब हुआ। शहजाद ना घबराया ना परेशान हुआ। एक सरसरी निगाह आहिल पर डाली। मज़राब तो इसे देख कर और इसका हुक्म सुनकर बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके हुक्म मानने की पाबंद नहीं। गुस्से से सर झटकर वो दूसरी जानिब देखने लगी। आपको सुनाई नहीं थी मैं क्या कह रहा हूँ? उठो यहाँ से। अहल के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। इसे अंदाज़ा तक नहीं था कि इतने मजमे के सामने वो यूं बदले हाजी का मुजाहरा करेगा। तलखी खुद ब खुद लहजे में दर आई। अब की बार इसने मज़राब के उठने का इंतजार नहीं किया, बल्कि कलाई पकड़कर इसे कुर्सी से उठाया। अहिल की इस हरकत पर वो हैरत से मुंह खोले से देखने लगी। शहजाद भी मुश्तइल होकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आप इसके सिर्फ टीचर हैं, टीचर ही बनकर रहें। ये सब आपको सूट नहीं करता। वो मेरी क्लास फेलो है, मैं जब चाहूँ इससे बात करूँ। आप ये सब करने वाले कौन होते हैं? वो गुस्से से बोला। कैफे में सन्नाटा छा चुका था। सब अहिल को जानते थे। वो कभी किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं रहा था। अब कहाँ एक स्टूडेंट पर हक जता रहा था। सबके जहनों में क्यों का सवालिया निशान गर्दिश कर रहा था। मैं मज़राब का हस्बैंड हूँ और ये सब करने का मुझे हक है। आइंदा इससे दूर रहना, नहीं तो मैं तुम जैसों से बहुत अच्छे से निपटना जानता हूँ। उंगली उठाकर शहजाद को वॉर्न करता। जो इनकशाफ वो कर गया था वो मज़ाहमत करती मज़राब को साकित कर गया। अहिल के साथ गाड़ी में बैठने तक इसका सत्ता नहीं टूटा था। यूं ही गाड़ी झटके से एक इशारे पर रुकी। मज़राब भी अपने हवासों में वापस आई। गर्दन मोड़ कर अहिल का चेहरा देखा, जहाँ चट्टानों सी सख्ती दड़ आई थी। आपने वो सब सिर्फ मुझे वहाँ से उठाने के लिए कहा था ना? हम में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है ना? अटक अटक कर वो बमुश्किल अपना खर्चा अल्फाज की सूरत जाहिर कर पाई। आहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। इशारा खुलते ही गाड़ी भराई। आपसे पूछ रही हूँ। अपनी बात के जवाब में इसे खामोश देख कर चिल्लाई। सुन रहा हूँ मैं, आपकी तरह कान और आंखें बंद करके नहीं बैठा, मगर आपके सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। गुस्से से एक नज़र इसको देख कर बोला। क्यों क्यों पाबंद नहीं है आप मेरे? अगर मुझे आप अपनी जगीर समझ कर ट्रीट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आपसे कोई हिसाब किताब मांग सकती? अब की बार बेबसी से रोते हुए मज़राब के हौसले दम तोड़ गए। आखिर अहल को इससे क्या मसला था? क्यों करते हैं आप ये सब मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं जानती हूँ आप हमेशा से इस बात से जलिस रहे हैं कि नुसरत बुप्पो मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं। आदिल आपकी जगह मुझसे इतना क्लोज क्यों है, और शाहजहाँ अंकल मेरे किसी बात को रद्द क्यों नहीं करते? मगर ये सब इन सब लोगों से करने को मैंने तो नहीं कहा। मेरी मम्मा की अगर जल्दी डेथ हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बुप्पो और बाकी सब मुझसे मोहब्बत करने लग गए, आपके मुकाबले में मुझे तरजीह देने लग गए, तो इस सब में भी मेरा क्या कसूर है? लेकिन नहीं, आपने ठेका उठा रखा है मुझे हर एक के सामने बुरा बनाने का। अब अगर शहजाद मेरी जानी मतवजह हो रहा है तो वो भी आपको गवारा नहीं। आखिर आपकी ये दुश्मनी कब खत्म होगी? इस जेलसी का कोई इख्तिताम भी है कि नहीं? और आज आपने इतना बड़ा झूठ गढ़ा, न जाने किस किस ने वहाँ सुन लिया और अपने दिल की बात निकाल कर वो बेबसी से सर थामे बैठी थी, ये जाने बिना कि इसके अंदर का गुबार किसी की पूरी हस्ती को झंझोड़ कर रख गया था। वो ये तो जानता था कि मज़राब इसे बुरा समझती है, मगर इस हद तक ये आज इसके अल्फाज ने अच्छे से वाज़ेह कर दिया था। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। शायद आप जैसे बेवकूफ़ों के लिए ही कहा गया है। और मेरा और आपका रिश्ता मुझे किस हद तक आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट की इजाज़त देता है वो आज आप मामू से पूछ लेना, क्योंकि इतना तो मैं जान गया हूँ कि मेरे मुतालिक जिस कदर नफ़रत आपके दिल में है वो मेरी किसी भी बात पर आपको यकीन करने की इजाज़त नहीं देगी। लिहाजा बेहतर है कि आप मामू या फिर मामा से ही इस बात में छुपी सच्चाई के बारे में पूछना। घर के आगे गाड़ी रोक कर इसे उतरने का इशारा किया। आहिल की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं आया था, मगर मज़राब इसकी बात पर दहल कर रह गई थी। खामोशी से बैग पकड़कर गाड़ी से उतरी, जैसे किसी ट्रांस की इसी कैफियत में थी। इसके उतरते ही आहिल गाड़ी जन से भगा ले गया। घर के अंदर जाकर मज़राब ने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर दिया। नुसरत और आदिल के बहुत बार बुलाने पर भी वो कमरे से बाहर नहीं आई। अगर आहिल इतने वसूख से इतनी बड़ी बात कह रहा था तो यकीनन इसमें कुछ सच्चाई थी। आज तक कभी इसने ऐसी कोई बात इससे नहीं की थी। ये मजाक तो कभी भी नहीं हो सकता था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से तस्दीक करवाती। वो इस सच का सामना करने से कतरा रही थी। आदिल का बार बार फ़ोन आ रहा था, मगर वो आंखें कान सब बंद करके बैठी हुई थी। मजराब, अब अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो या तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा या फिर बाबा और मामू को कॉल कर दूंगा। आदिल इसके कमरे का दरवाज़ा धराते
ہوئے چیخا۔ آج اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ یونیورسٹی نہیں جا سکا تھا، اس لیے وہاں ہونے والے واقعے سے بے خبر تھا۔ جس وقت آہل مزراب کو گھر اتار کر گیا تھا، اسی لمحے اس نے نصرت کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ مزراب کو گھر چھوڑ گیا ہے۔ اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ اسے لے آیا۔ کچھ بھی اور بتانے سے اس نے اجتناب کیا۔ جانتا تھا کہ اگر نصرت کو پتہ چلا کہ ان کے نکاح والی بات اس طرح مزراب پہ کھلی ہے تو انہوں نے آہل کو ہی سخت سست سنانی تھی۔ وہ فی الحال نکاح والی بات ابھی اس سے نہیں کرنا چاہتی تھی، مقصد صرف یہ تھا کہ وہ پہلے اس کے اور آہل کے تعلقات کچھ بہتر ہو جائیں تب بتا دیتی، لیکن اب عادل کی آخری دھمکی پر اسے بالآخر دروازہ کھولنا پڑا۔ بٹ اسٹرانگ ود یو، طبیعت خراب ہے تو کم از کم ہمیں تیمارداری تو کرنے دو۔ یہ کیا کہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی ہو؟ دروازہ کھلنے پر عادل اندر آتے ہوئے غصے سے بولا، تمہیں کس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ اس کی بات پر وہ حیرت سے بولی، بھیا کا فون آیا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں گھر چھوڑ کر آفس جا رہے ہیں۔ عادل کی بات پر اسے کچھ دیر پہلے کے واقعات یاد کر کے پھر سے غصہ آیا۔ ایک تو تمہارے یہ بھیا، جبڑے بھینچ کر وہ غصے سے بولی۔ پھوپھو کہاں ہے؟ یکدم اس نے آڑ یا پار کا سوچتے نصرت کا پوچھا۔ کچن میں ہے اور تمہاری حرکتوں سے پریشان بھی ہیں۔ عادل اس کی سیڑھی کے رینک کے پاس جا کر انہیں الٹتے پلٹتے ہوئے بولا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر کی جانب بڑھی۔ نصرت کے پورشن میں آ کر وہ کچن کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، وہ محبت سے انہیں پیچھے سے جا کر خود سے گاتے بولی۔ وعلیکم السلام، رہنے دو یہ منہ دکھاوے کی محبتیں۔ وہ اس کے ہاتھ پڑے کرتے ہوئے خفگی سے بولی، کب سے پریشان کر رکھا ہے؟ ناراضگی جوں کی توں تھی۔ برتن دھوتے وہ اسے دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سخت خواہاں ہے، وہ آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ نصرت کے رویے پر زیادہ غور نہیں کر سکی، انگلیاں چٹکاتے سر جھکائے بولی، کیا بات ہے، پریشان ہو؟ کسی نے کچھ کہا؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر انہوں نے بالآخر اس کی جانب دیکھا۔ پریشان سی لگی، جلدی سے نل بند کر کے ہاتھ صاف کیے، دل گھبرا گیا۔ بہت پریشان ہوں، پلکیں اٹھائیں، آنکھوں میں ہلکوڑے لیتے آنسو نصرت کا دل بے چین کر گئے۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ کیا میری اور آنسو نے گلے میں پھنس کر بولنے میں دقت پیدا کر دی۔ کہو بیٹا۔ اسے خاموش ہوتا دیکھ کر نصرت نے بولنے پر اکسایا، کیا میرا اور آہل کا نکاح ہو چکا ہے؟ بھائی کہتے کہتے بمشکل رکی۔ اب وہ جب جان چکی تھی تو بھائی کہنے جیسی غلطی کیسے کرتی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ نصرت بری طرح چونکی۔ آہل نے، کہتے ساتھ ہی بھبک کر روئی۔ نصرت نے سر پکڑ لیا۔ یہ کیا کر دیا آہل نے؟ دل میں سوچا۔ پلیز پھپھو، سچ سچ بتائیں، کچھ مت چھپائیں گا۔ ان کے ہاتھ پکڑے اس نے اصرار کیا۔ دیکھو بیٹا، وہ اسے اس انداز میں یہ حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ سب سے متنفر ہو جائے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ یہ اب ایسا ہی ہوگا۔ پلیز پھپھو، جو بھی سچ ہے میں سننے کو تیار ہوں۔ وہ پھر سے روندی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا جب تم 9 سال کی تھی اور آہل 14 کا تھا تب ہم نے تم دونوں کا نکاح کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی مزراب نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری پھولوں سی بیٹی کو میں کل کو کسی انجان شخص کو دے دوں، اور نہ ہی جہانگیر ایسا چاہتا تھا۔ تم تو تب اس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن آہل سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ یہ رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی مرضی سے ہم نے یہ سب کیا۔ دیکھو بیٹا، اس سب میں کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس انداز میں اسے سمجھائیں کہ اس کا دل برا نہ ہوتا۔ ان کی تو مرضی پوچھ لی اور میری کوئی حیثیت نہیں۔ میری مرضی کہاں گئی؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں بیٹا، یہ پلیز پھپھو، مجھے کوئی جھوٹی تسلیاں مت دیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں سمجھتی تھی کہ میرے گھر والے پڑھے لکھے ہیں، عام ذہنیت کے لوگ نہیں ہیں، مگر آپ لوگوں نے وہی کیا جو یہاں کے شاید 90% ماں باپ کرتے ہیں، لڑکی کو بھیڑ بکری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ میری اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ وہ دکھ سے بولی، اور غلط بھی نہیں تھی، اپنی جگہ اس کی سوچ بالکل درست تھی۔ یا اللہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ نصرت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کچھ مت سمجھائیں، سب سمجھ گئی۔ ان کے ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے وہ غصے سے کچن سے باہر نکل گئی۔ کیا بکواس کیا تم نے مزاق کے ساتھ؟ نصرت نے اس کے نکلتے ہی آہل کو فون ملایا، اپنی بھڑاس اس پر نکالی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف حقیقت اسے بتائی، اور وہ اب بچی نہیں کہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکے۔ آہل پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، اسے امید تھی کہ وہ گھر جا کر نصرت پر پھٹ پڑے گی، اور وہی ہوا تھا۔ اس سب کی نوبت کیوں آئی؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ وہ میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، بس اس سب کو ایسے ہی کھلنا تھا، سو کھل گیا۔ اب یہ سوچیں کہ اسے کنونس کیسے کرنا ہے۔ وہ ان کی توجہ دوسری جانب دلا کر پہلی بات کو پوشیدہ کرتے ہوئے بولا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزاد اور مزراب کے متعلق کوئی بھی بات گھر کے کسی بندے تک پہنچے۔ وہ سب جو مزراب پر اندھا اعتبار کرتے ہیں، وہ لمحہ بھر میں چکنا چور ہو جائے۔ وہ تو یہ سب ہضم کر گیا تھا، کیونکہ وہ اس حقیقت کو اچھے سے سمجھتا تھا کہ مزراب اس کے نکاح سے
بے خبر تھی، اور بے خبری میں اتنا مارجن دینا تو بنتا ہے، مگر وہ یہ سب گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ تو بیٹا ایک کام کرو نا، جتنی آسانی سے اسے یہ سب بتا دیا، اسی طرح رخصتی بھی کروا لو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، پلیز ماما، اب آپ تو یہ سب نہ کریں۔ وہ ان کی بات پر جھنجھلایا۔ ایک تو بیوی اینٹ رہی تھی، اوپر سے ماں بھی ہری جھنڈی دکھا رہی تھی۔ بیچارہ مرد، وہ سوچ کر رہ گیا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تو اس قدر برا ری ایکشن دے کر گئی ہے، تمہارے بابا اور جہانگیر ہی اب سمجھائیں گے۔ وہ واقعی بری طرح پریشان تھی۔ چلیں دیکھتے ہیں وہ انہیں کیا تسلی دیتا۔ ابھی تو خود کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ رات تک یہ بات سب کے علم میں آ چکی تھی، مضراب اس نکات سے واقف ہو چکی ہے۔ اگر کوئی اور اس بات پر حیران تھا تو وہ مضراب کے علاوہ عادل تھا، مگر وہ مضراب کی نسبت بے حد خوش تھا۔ مضراب نے سب کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، سارا دن وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آتی تھی۔ معاملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے جہانگیر نے باقی سب کو اسے چھیڑنے سے منع کیا۔ انہوں نے اس سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات میں کھانا کھا چکنے کے بعد وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ مضراب رات کے کھانے پر بھی باہر نہیں آئی تھی، اس کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی شہزاد سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی۔ وہ اسے اس رشتے کے خلاف اچھی طرح بھڑکا چکا تھا۔ اس وقت وہ بہت ہی دل گرفتہ تھی۔ دروازے پر نوک کی آواز آئی، کم ان۔ جواب ملتے ہی جہانگیر اندر داخل ہوئے۔ بابا جانی۔ مضراب انہیں دیکھ کر چونک گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھتے ہوئے دروازہ بند کر کے اس کے بیڈ کی جانب بڑھے، جہاں وہ ٹانگیں فولڈ کیے سینے سے لگائے پریشان حال بیٹھی تھی۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں، وہ سرنپی میں ہلاتے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جہانگیر کے دل کو کچھ ہوا۔ منتہا کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ یوں سب سے خفا ہوئی تھی۔ کسی ایک سے ہو جاتی تھی، مگر یوں خفا ہو کر کمرے میں قید کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بیڈ پر بیٹھے۔ بیٹے، بہت سے فیصلے وقت اور حالات کے حساب سے کرنے پڑتے ہیں، انہوں نے تہمید باندھی۔ بابا جانی، ایسے کیا حالات آ گئے تھے؟ صرف 9 سال کی تھی میں۔ وہ اس بات کو تو منہ پر ہی نہیں لا رہی تھی کہ اسے بتایا کیوں نہیں گیا۔ ابھی تو وہ یہی دوہرا رہی تھی کہ نکاح کیوں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری پھوپھو تمہیں بتا چکی ہیں، میں اور وہ تمہیں کبھی دور نہیں جانے دینا چاہتے تھے، اور ویسے بھی گھر کی ہی تو بات تھی، اس لیے آپ نے سوچا اس کی مرضی کو کیا کرنا ہے۔ یہ بیٹی ہے، اور بیٹیوں کی مرضی کب کوئی پوچھتا ہے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ تلخ لہجے میں بولی۔ مضراب، وہ بے اختیار اسے ٹوک گئے۔ ہاں نا، غلط کیا ہے اس میں؟ مجھے ہر طرح کی آزادی دینے کے بعد میری زندگی کا اتنا بڑا اہم فیصلہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ آپ میں اور ایک ان پڑھ ماں باپ میں کیا فرق رہ گیا؟ اس کے لہجے میں یہ ہٹ درمی اور گستاخی پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اچھا ہوتا ان پڑھ ماں باپ کی طرح تم پر پابندیاں لگاتے تو پھر لہجے میں یہ کرواہٹ نہ ہوتی۔ وہ پرتعصب نظروں سے اسے دیکھ کر بولے۔ میں یہ نکاح بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، مگر نصرت اور جہانگیر نے مجھے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ یہ تسلی کر لینا کہ آہل مضراب کے لیے پوری طرح سے قابل ہے کہ نہیں، اور 14 سال کی عمر میں بچے کے طور طریقوں کا کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے۔ آہل مجھے شروع سے بے حد عزیز تھا۔ اس کی درست روش دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا ہمارا فیصلہ اتنا غلط ہے؟ کیا آہل اتنی غلط چوائس ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ تم اس رشتے پر یوں ری ایکٹ کر رہی ہو؟ آخر انہوں نے اس سے دو ٹوک بات کی، اگر وہ خود کوئی لحاظ ملحوظ نہیں رکھ رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس سے کھل کر ہر بات کی جائے۔ بہت سے خدشے ان کے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے، اور وہ دعا گو تھے کہ یہ خدشے محض خدشے ہی ثابت ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ برے ہیں یا کوئی غلط انسان ہے۔ جہانگیر کے دو ٹوک انداز پر وہ گھبرا کر بولی۔ اب ایسی کون سی خامی آہل کی نکالتی، کیونکہ وہ واقعی ان لڑکوں میں سے تھا جن میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہ آئے۔ کیا یہ بہت نہیں تھا کہ اب تک اس نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی کہ یہ سب حقیقت کھلنے کی نوبت کیوں اور کس وجہ سے پڑی؟ کیونکہ کسی کے بھی انداز سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شہزاد والے واقعے سے واقف ہیں، ورنہ سب کے انداز یقیناً بدلے ہوتے۔ تو پھر انہوں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے بہت کچھ جان چکے ہوں۔ ضروری ہے کہ آپ کی صحیح چوائس مجھے بھی صحیح لگے، ویسے بھی وہ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ اچھے صحیح، مگر میرے معاملے میں وہ انتہائی خشک انسان ہے، غصیلے شوہر ہی ثابت ہوں گے۔ انہیں میری ہر بات سے اعتراض ہوتا ہے، یہ ان کی عادت ہے، اور عادتیں کبھی نہیں بدلتی۔ اس نے اپنی طرف سے بڑی مضبوط دلیل پیش کی، مگر اس کی بات کے پہلے الفاظ جہانگیر کو چونکا گئے۔ وہ ابھی تمہیں صرف ایک کزن کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اور مجھے اس کا یہ انداز پسند ہے، اور جہاں ہم سب نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، کوئی تو ہے جو تمہیں ٹوکنے والا ہے۔ ویسے بھی یہ اس کا کیئرنگ انداز ہے، وہ ہر سرد و گرم سے تمہیں بچانا چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ محبت کی کوئی اور دلیل نہیں کہ اس نے اب تک اپنے اور تمہارے تعلق کو جاننے کے بعد تمہیں اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ ان کی ٹھوس دلیل کے آگے اسے اپنی باتیں بے تکی ہی لگی۔ وہ سخت کیل کہیں سے نہیں ہے۔
ہاں، وہ معاملات کو بہت ذمہ داری سے دیکھتا ہے، اور ہر باپ اپنے دماغ میں یہی ایک بات دیکھنے کا خواہشمند ہوتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کی کتنی اہلیت رکھتا ہے یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آئل نے ہر لمحہ خود کو منوایا ہے، اس کا فیوچر برائٹ ہے، ہمارے کاروبار کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اس سے زیادہ اور تمہیں کیا چاہیے؟ وہ چنبے سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ سب باتیں جو کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کرتا، اس کی حماقتوں کے سبب انہیں کرنا پڑ رہی تھی۔ پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ وہ میری چوائس نہیں ہے، وہ بے لچک لہجے میں بولی۔ مزراب میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی غیر کو جانے پہچانے بنا اپنی زندگی میں شامل کر چکی ہے۔ کٹیلی نگاہ اس پر ڈالتے وہ یہ سب الفاظ بمشکل اپنی زبان پر لائے تھے۔ مزراب نے نظریں چرائیں۔ جہانگیر اس کی حرکت پر شدید تکلیف سے دوچار ہوئے۔ بابا جانی، مجھے اس نکاح کا علم نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تب بھی آہل میری چوائس نہیں ہو سکتے، میں کسی اور سے شادی کر لوں گی، ان سے نہیں۔ اٹک اٹک کر کہتے بھی وہ شہزاد کا نام نہیں لے پائی۔ نام بتاؤ۔ انہیں لگا ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی ہو۔ ایسی حرکت کرنے پر بیٹیاں ماں باپ کو گہری کھائی میں ہی پھینک دیتی ہیں۔ پسند کرنا اور ہر درمی کا مظاہرہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مزراب اس وقت صرف ہر درمی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شہزاد میرا کلاس فیلو ہے بابا جانی، یہ کوئی طوفانی عشق نہیں ہے، مگر وہ اچھا انسان ہے، بس اس لیے اسے سمجھ نہ آئی باپ کے سامنے یہ سب کہے۔ جو بھی تھا وہ کبھی اتنی بے باک نہیں رہی تھی، لیکن اس کی ضد اسے ہر اچھی عادت کو ترک کرنے کا کہہ رہی تھی، اور وہ کر رہی تھی۔ کتنا جانتی ہو اسے؟ 4 ماہ، 6 ماہ، 2 سال، 10 سال؟ وہ دکھ سے بولے۔ بابا جانی، ضروری نہیں کسی اچھے انسان کو سالوں سے ہی جانا جائے، جو اچھا ہوتا ہے اس کا لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ جہانگیر اس کے بے ترک بلکہ کسی حد تک بے شرم انداز پر اسے دکھ سے دیکھنے لگے۔ یہ ان کی مزراب تو نہیں تھی، وہ کبھی ان سے اس انداز میں نہیں بولی تھی، کبھی یوں بحث نہیں کی تھی، اور جب بچے ماں باپ کے سامنے تن کر کھڑے ہو جائیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھڑکانے والا ضرور ہوتا ہے۔ وہ بغیر دھکے شہزاد کو پرکھ چکے تھے۔ اس وقت میرے پاس کچھ اور کہنے کو نہیں ہے، وہ واقعی بے حد دل گرفتہ ہوئے تھے۔ مزید کچھ بھی کہنے اور سنے بنا وہ اس کے کمرے سے جا چکے تھے۔ مزاح کوشش کے باوجود انہیں روک نہ پائی۔ اگلے دن جہانگیر جھکے سر اور گردن سمیت بہن کو اپنی بیٹی کی کوتاہی بتا چکے تھے۔ مجھے معاف کر دیں آپا، شاید میری ہی بیٹی اس قابل نہیں تھی کہ آہل جیسے بندے کی زندگی کا حصہ بنتی۔ وہ نحیف الفاظ میں بولے۔ ایک ہی دن میں وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ نصرت سر پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میری تربیت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی، ورنہ مزاح ایسی نہیں تھی۔ انہیں آہل کی باتیں یاد آئیں۔ واقعی اپنی ماں کے علاوہ تربیت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ماں کا درجہ اتنا بلند نہ ہوتا، اور کسی کی بھی اولاد کی تربیت کوئی بھی دوسری ماں بآسانی کر دیتی۔ نہیں آپا، ایسا مت کہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر شاید اسے یہ سب راس نہیں آیا۔ وہ کہتے بھی تو کیا؟ منتہا کے بعد نصرت کے سر چھوڑ کر وہ جیسے اپنی ہر ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس سب میں انہیں بھی اب اپنا قصور نظر آ رہا تھا۔ اولاد کی ہر بات مان لینا ہی ان سے محبت نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت کو نکھارنا اصل محبت ہے۔ اور جس طرح کندن کو نکھارنے کے لیے بہت بار کوئلے کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کرتے وقت بہت بار ماں باپ کو سختی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اولاد زمانے کی ٹھوکر کھا کر سدھرے، بہتر ہوتا ہے کہ ماں باپ ہی اولاد کو پالتے پوستے کبھی کبھی انہیں سختیوں سے گزاریں۔ یہ بات جہانگیر کو بلکہ سبھی کو بہت دیر سے سمجھ آئی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ بات سب کو پتہ چل گئی کہ مزراب کس کے لیے آہل کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ آہل کو جیسے ہی اس سب کی خبر ہوئی، وہ مزراب کے سر پر جا پہنچا۔ شام کا وقت تھا، وہ مطمئن سی اپنے پورشن کے لون میں لون چیئر پر بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ شہزاد کے ساتھ موبائل پر چیٹنگ چل رہی تھی۔ وہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ میں نے بابا جانی سے بات کر لی ہے، مجھے امید ہے وہ کچھ دن ناراض رہیں گے، پھر ہمارے لیے مان جائیں گے۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ وہ بے حسی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ اس قدر بے حسی در آئی تھی کہ رات سے کمرے میں بند جہانگیر کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شہزاد کے ساتھ اپنے مستقبل کے تانے بانے بننے میں لگی ہوئی تھی۔ گریٹ یار، وہ تمہارے سو کور شوہر کے کیا حالات ہیں؟ وہ تو کوئی پھڈا نہیں کرے گا؟ شہزاد کے رپلائی پر استہزائی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر مدھم ہوئی۔ ابھی وہ جواب لکھنے میں مگن تھی کہ آہل اس کے سر پر آ پہنچا۔ کیا بکواس کی ہے آپ نے ماموں سے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اپنے قریب کھڑے آہل کو دیکھ کر برا سا منہ ہے۔ وہ میرا اور میرے بابا کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ اس کا لہجہ آہل کو بڑی مشکل سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرنے سے روک گیا تھا۔ جب تک آپ میرے ناکام ہیں، آپ کا اور میرا معاملہ الگ الگ نہیں ہے۔ اس کے قریب جھکتے ہوئے وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اس نے گھبرا کر چہرہ تھوڑا سا پیچھے کیا۔ ایسے نکاح کو میں نہیں مانتی جس میں میری مرضی شامل نہیں۔ لہجہ متوازن کرتے وہ
پھر سے اسی لہجے میں بولی، کیا کرو گی؟ کورٹ جاؤ گی؟ کھلا کا کیس دائر کرو گی؟ اس کے سامنے رکھی کرسی کو اس کے قریب کر کے اس پر بیٹھتے آگے کو جھک کر طنزیہ نظر اس پر گاڑی، ایسے بولا جیسے اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر لی ہو۔ اوکے گو اہیڈ۔ جس شخص کے کہنے پر آپ اپنی اور ہم سب کی زندگی کو خراب کرنے کا مشن لیے ہوئے ہو، اس کو کہو کہ آپ کے بارے میں ہر سچائی اپنے ماں باپ کو بتا کر سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے۔ جس دن وہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے رشتہ لے آیا، میں اسی دن آپ کو آپ کی مرضی کا فیصلہ سنا دوں گا۔ یہ میرا آپ سے پرومس ہے۔ یہاں سب کو بھی میں خود ہینڈل کر لوں گا، اور اگر وہ یہ سب نہ کر سکا تو پورے 15 دن بعد آپ کو میری بیوی کی حیثیت سے یہاں سے میرے کمرے میں رخصت ہونا پڑے گا۔ 15 دن کا ٹائم ہے، اس سے زیادہ میں یہاں اس گھر کے کسی بندے کو آپ کے لیے کنوینس نہیں کر سکتا۔ اہل کی بات پر وہ حق تک بس اس کی شکل دیکھ رہی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے دستبرداری کی بات بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو یہی سوچے بیٹھی تھی کہ وہ شہزاد والی بات پر بھڑکے گا، وہ اسے کبھی نہ چھوڑنے کی باتیں کرے گا، بدلہ لینے کا کہے گا، اور وہ پھر سب کے سامنے اس کی صفاقی بیان کرے گی۔ مگر یہ کیا وہ اتنا ہی اچھا ہے کہ اس کا ذہن منتشر ہو چکا تھا؟ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے ماموں اس سب کے بعد کس قدر غصے میں ہے؟ وہ تو آج رات آپ کی رخصتی کرنے پر بضد تھے، مگر میں نے ہی انہیں روکا اور یہ 15 دن کا ٹائم بھی مانگا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو فیور نہیں دے سکتا۔ آپ شہزاد سے بات کرو اور مجھے جلد ہی جواب دو تاکہ میں یہاں سے سب کو منا سکوں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا۔ وہ انجان تھی کہ جہانگیر کیا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ اہل کی زبانی سن کر وہ اور سکتے میں چلی گئی تھی۔ تو پھر آپ بات کرو گی اس سے؟ وہ اتنا اصرار کیوں کر رہا تھا اپنی ہی بیوی کے لیے؟ مزراب نے اسے پھر سے خالی خالی نگاہوں سمیت دیکھا، ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ گڈ۔ اس کی گود میں رکھے ہاتھوں کو تھپتھپا کر کرسی دھکیل کر اٹھا اور متوازن چال چلتا چلا گیا، جبکہ اس کی وجیح شخصیت کی تو وہ ہمیشہ سے قائل رہی تھی، مگر اس لمحے نہ جانے کیوں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگا، نرم سے تاثرات سمیت جب وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مزراب کے دل کو کچھ ہوا، کیا کوئی اپنی بیوی کے لیے سب کر سکتا ہے؟ خود سے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ گہرے سناٹے چھا گئے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں فری پیریڈ کے وقت اس نے شہزاد سے وہ سب کہنے کا سوچا جو اہل اسے کہہ گیا تھا۔ کل اہل میرے پاس آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے، مگر تب جب تم اپنے پیرنٹس کی مرضی سے میرے گھر میرا رشتہ لے کر آؤ گے، اور اس سب کے لیے ہمارے پاس صرف 15 دن ہے۔ اس کی بات پر شہزاد جو بہت خوش ہو رہا تھا ایک دم مشتعل ہوا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزاد کی بات پر اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھ سے شادی کی خواہش مند نہیں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں، لیکن 15 دن میں اپنے پیرنٹس کو نہیں منا سکتا، وہ ہکلا کر بولا۔ جب اہل میرے گھر والوں کو میرے لیے اتنے دنوں میں کنوینس کر سکتے ہیں تو تمہارے پیرنٹس کیوں نہیں؟ اب کی بار مزاق غصے سے بولی۔ تم کوئی کباڑی لڑکی نہیں ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو کہوں کہ فلاں لڑکی کے لیے رشتہ لے جائیں تو وہ مان جائیں گے۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تم طلاق یافتہ ہوگی۔ خود سوچو، ایک طلاق یافتہ کی ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے۔ شہزاد کی باتوں پر اسے لگا اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ تم مزراب سے بولا نہ جا سکا۔ دیکھو، یہ کوئی فلم یا کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے، اور اس میں ہمیں حقیقت پسند بن کر ہی سوچنا ہوگا۔ اب بے شک تمہاری رخصتی نہیں ہوئی، لیکن تم دونوں ایک لمبے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہو، کیا پتہ تم دونوں میں تعلقات کی نوعیت۔ اینف شہزاد، میں تم سے شادی کے بھیک مانگنے نہیں آئی، نہ مجھے کوئی طوفانی محبت ہے کہ تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتی یہ محبت کے نام پر تم میری ذات کی دھچیاں اڑاؤ۔ میرا اور آہل کا کیا رشتہ ہے اور کس حد تک ہے، مجھے تمہیں تو کیا کسی کو بھی کبھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہزاد اس کے اور آہل کے بارے میں اس حد تک سوچ لے گا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے، اپنے محبوب کی عزت کو بڑے بازار میں رسوا کرنے والی، محبوب کے کردار پر انگلیاں اٹھانے والی؟ وہ تیز قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی، ہر منظر دھندلا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے جنہیں وہ تیزی سے صاف کر رہی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، کسی کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جس شخص کے لیے وہ اپنی جان سے پیاروں کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی تھی، وہ اپنے دعووں میں اتنا بہتہ نکلے گا۔ عادل کو یونیورسٹی میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ گھر آ کر اس کے یوں چپ جانے پر اس سے رہا نہ گیا تو اس کے کمرے میں آ پہنچا۔ کیا ہوا ہے؟ دروازہ نوک کر کے اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کوئی بھی تہمید باندھے بنا وہ مزراب سے مخاطب ہوا۔ اس کے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل کے قریب موجود کرسی بیڈ کے پاس لا کر اس پر بیٹھا، جہاں بیڈ پر مزراب آنکھوں میں ویرانی لیے بیٹھی تھی۔ اسے مزراب کو زور سے پکارنا پڑا۔ کیا میں نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے؟ کس سے مدد مانگتی؟ سبھی کو تو خفا کر بیٹھی تھی۔
صرف عادل ہی بچا تھا، لہٰذا اس سے پوچھا، دیکھو مزرعہ، میں اس وقت آہل بھیا کا بھائی بن کر نہیں بلکہ صرف تمہارا دوست بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر غیر جانبداری سے سوچا جائے تو آہل بھیا میں ایسی کوئی خامی نہیں کہ انہیں یوں ریجیکٹ کیا جائے۔ تم ان کی باقی سب صفات کو چھوڑ دو، صرف اس ایک خوبی کو یاد رکھو کہ کون ایسا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو کسی غیر اور نام محرم کے ساتھ دیکھ کر بھی اسے مورد الزام نہ ٹھہرائے، اس پر شک نہ کرے، اسے مارجن دینے کی بات کرے۔ تم یقین کرو مجھے خود پتہ نہیں چلا کب شہزاد تمہاری جانب متوجہ ہوا، اور یہ سب جاننے کے بعد مجھے بھی تم پر شدید غصہ آیا کہ تمہیں اتنی آزادی دینے کا کیا یہی اثر ہوا کہ اور بہت سی عام لڑکیوں کی طرح تم بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی؟ اور جب یہی سب میں نے اہل بھیا سے کہا تو وہ بولے، عادل وہ انسان ہے اور ہر شخص زندگی کے موڑ پر کبھی نہ کبھی یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ چاہا جائے۔ اس کی یہ خواہش غلط نہیں اور اس کا یہ اقدام بھی غلط نہیں، کیونکہ وہ اس نکاح سے انجان تھی، اس نے کچھ بھی جانتے بوجھتے نہیں کیا، لہٰذا ہمیں اسے یہ مارجن دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کو سدھار سکے۔ اس میں اس کی غلطی کہیں بھی نہیں۔ اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو شاید میرا بھی ری ایکشن مختلف نہ ہوتا۔ یہ کوئی کمرے کی سلیکشن، گاڑی کی چوائس یا کپڑوں کی خریداری کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کر لی، بلکہ یہ اس کی عمر بھر کی زندگی کی بات ہے۔ اس لیے یہ سب ماننے میں اسے کچھ وقت لگے گا، اور ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم اسے وہ وقت دیں۔ آہل کی باتیں بتا کر وہ کچھ لمحے کے لیے رکا، اور مزرعہ جو پہلے ہی شہزاد کی باتوں کی وجہ سے اس سے متنفر ہو چکی تھی، آہل کے خیالات سن کر اپنے آنسو روک نہ سکی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ان کی اعلیٰ ظرفی نہیں کہ وہ اسے تمہاری غلطی نہیں مان رہے، جبکہ میرے نزدیک اگر تمہارا نکاح نہ بھی تھا تب بھی تمہیں یوں کسی کو پسند کر کے ہر درمی کا اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی۔ وہ پھر سے خاموش ہوا، اس کے آنسو صاف کیے، اور اب تمہاری پسند پر بات کرتے ہیں۔ کیا شہزاد نے اہل بھیا کی طرح اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیا اگر بھیا تمہیں طلاق دے دیں تو وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ عادل کچھ اور بھی کہتا کہ مزرعہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور صبح کی اپنی اور شہزاد کی گفتگو اسے منو ان سنائی۔ اب تم خود سوچو کہ کون سی چوائس بہترین ہے، تمہاری یا ہمارے بڑوں کی؟ مزرعہ، ہم بچے صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ اپنی زندگی اور تجربوں کے باعث وہ سب بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں بہت دیر بعد سمجھ آتا ہے۔ اب اگر ہم کسی بھی ٹین ایج کے بچوں کی فیلنگز اور ان کی عمر کے تقاضوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں تو یہ سب اس لیے ہوگا کہ ہم اس دور سے گزر آئے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس عمر کا تجربہ ہے، اسی طرح ہمارے ماں باپ اس دور سے گزر چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح غلط کیا ہے۔ عادل نے سچے دل سے اسے سمجھایا، مگر اب کیا ہوگا؟ میں سب کو ناراض کر چکی ہوں، اہل کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ تو کیا وہ اس رشتے کو قبول کر رہی تھی؟ عادل کو اس کی بات سن کر خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیا تم شہزاد سے دستبردار ہو چکی ہو؟ عادل نے اپنی سوچ پر تصدیق کی مہر لگانی چاہیے۔ میں نے اسے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا کہ دستبردار ہوں، ویسے بھی میں نے کون سا اس سے عشق و محبت کے راگ الاپے تھے، بس نکاح کا سن کر میں اپسیٹ ہو گئی تھی، اور ایسا لگا تھا کہ شہزاد کی صورت اس رشتے سے رہائی مل جائے گی۔ وہ سچے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ میں نے اہل کی صرف ظاہری باتوں کو دیکھا تھا، یہ سوچ ہی نہیں سکی تھی کہ اس شخص نے کہاں کہاں مجھے بچایا ہے۔ ایک اور اعتراف، اور پھر معلوم ہوا کہ میرے بھیا سچے دل سے تم سے محبت کرتے ہیں۔ عادل شرارت سے بولا، محبت کا تو مجھے نہیں پتا، ہاں یقیناً وہ میرا خیال ضرور رکھتے ہیں۔ اہل کے ذکر پر اس کے چہرے پر لالی بکھری، کیا وہ مجھے میری حماقتوں پر معاف کر دیں گے؟ لہجے میں پریشانی جھلکی، بالکل، مگر کب تک یہ تو وہی جانتے ہیں۔ بہرحال تم نے انہیں ہرٹ کیا ہے، عادل نے اسے ڈرایا۔ اسی رات عادل کے کہنے پر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر ہی سب سے معافی مانگنے کا وعدہ کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بالکل خاموشی تھی۔ عادل نے آنکھوں سے اسے اشارہ کیا جو باری باری سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی، سب کے چہرے پر گہری سنجیدگی رقم تھی۔ وہ تھوڑا جھجکی، منہ بسوڑ کر عادل کو دیکھا۔ اسی لمحے اہل کی نگاہ اس پر پڑی۔ عادل نے جھڑکا۔ اب مشکل مرحلہ یہ تھا کہ کسی کو مخاطب کرتی یا بس ایسے ہی بول دیتی۔ میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آنکھیں بند کر کے وہ جلدی سے بولی۔ اہل کی ہنسی چھوٹ گئی جسے اس نے بڑی مشکل سے قابو کیا۔ نصرت جہانگیر اور شاہجہاں نے پہلے اسے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر آپ اس رشتے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری خاموشی صرف اس لیے تھی کہ ہم سب ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب کچھ نہیں بابا۔ مزرعہ نے شاہجہاں کی بات کاٹی۔ وہ شروع سے عادل اور اہل کی طرح انہیں بھی بابا کہتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں غلط تھی۔ بڑے ہمیشہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے فیصلے کرتے ہیں، اور ہم بچے صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، اور یہ سب سوچتے یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہماری وقتی خوشی حاصل کرنے کے یہ فیصلے ہمیں عمر بھر تکلیف سے دوچار کریں گے۔ مجھے کچھ دن میں ہی صحیح
مگر یہ سمجھ آ چکا ہے کہ آپ سب نے میرے لیے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے، اور جسے میں ہیرا سمجھتی تھی وہ پتھر کے سوا کچھ نہیں تھا، ایسا پتھر جو راستے میں لوگوں کو سوائے ٹھوکر اور تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے آپ سب سے بہت بدتمیزی کی اور اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی، پلیز آپ سب مجھے معاف کر دیں۔ وہ ویسے ہی مجھے سمیٹ لیں جیسے میرے چھوٹے ہوتے میری غلطیوں پر آپ مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ کر کہتی تھی، کوئی بات نہیں، دوبارہ ایسے نہیں کرنا۔ نصرت کی ساتھ بیٹھی ان کے ہاتھ پکڑے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، سب کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ سب کو تھی ہی اتنی پیاری۔ نہ میری جان، ایسے نہیں کرتے نصرت، اس سے کیا چپ کرواتی؟ ان کے اپنے آنسو تھمنے کو تیار نہیں تھے، اور یوں 15 دن بعد مزرعہ دلہن بنی۔ حقیقت میں آہل کے کمرے میں موجود تھی۔ جہانگیر اس واقعہ کے بعد اس قدر خوفزدہ ہو چکے تھے کہ انہی کے ایما پر 15 دن بعد مزرعہ کی رخصتی کروا دی گئی۔ حالانکہ شاہجہاں نے کہا بھی کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک ہم انتظار کر لیتے ہیں، لیکن جہانگیر بضد تھے، مصر تھے کہ رخصتی کروا لیں۔ نصرت تو ویسے ہی کب سے یہ چاہتی تھی، باقی سب بھی خوش تھے، سب نے مزرعہ کو معاف بھی کیا اور اس سے بات چیت کا سلسلہ بھی ویسے ہی شروع کر دیا، سوائے اہل کے۔ اس دن جب مزرعہ نے معافی مانگی تب سے شادی ہونے تک اس نے مزرعہ سے کوئی بات نہ کی، اور یہ ایک بات مزرعہ کو پریشان کر گئی۔ اس دن تو وہ اتنی اعلیٰ ذاتی کا مظاہرہ کر گیا تھا، اور اب وہ تنگ دل عام شوہر بن گیا ہے۔ سب کمرے سے جا چکے تھے اور وہ اپنی مضطرب سوچوں کے ساتھ اکیلی آہل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سارے فنکشن میں اسے لگا جیسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ کیا اس نے مجھے معاف نہیں کیا؟ فکر اور پریشانی عروج پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پریشانی کوئی اور روپ اختیار کرتی اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی صورت باہر آتی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ بیڈ پر پستے رنگ کے خوبصورت لہنگے میں ملبوس وہ گولڈن نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے آہل کے ہوش اڑا رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ کمرے میں کھڑا اس کی موجودگی کا یقین کرتا رہا۔ پچھلے دنوں اس کے رویے کے باعث اسے ایسا محسوس ہوا کہ مزرعہ اب کبھی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے وہ آگے بڑھا، مگر اس کا رخ کمرے میں موجود ڈیک کی طرف تھا جو رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ تھا۔ الٹ پلٹ کر ایک سی ڈی مدھم آواز میں لگائی، کمرے میں ہلکی سی موسیقی کی آواز ماحول کو بے حد رومانٹک بنا رہی تھی۔ اہل نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا، ٹائی کی نوک ڈھیلی کرتا ایک اچھوتی سی نگاہ مزرعہ پر ڈالی۔ مزرعہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے۔ اس پر غصہ تھا تو نکالتا، چیختا، چلاتا، بولتا، مگر یہ خاموشی کئی مرتبہ اپنوں کا غصہ نہیں، ان کی خاموشی مار ڈالتی ہے، اور ان لمحوں میں مزرعہ اب اس کی خاموشی سے ادمئی ہو رہی تھی۔ آہل صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے جیسے نیٹ کے دوپٹے کے پاڑ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ مزرعہ اب انگلیوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیوں کو کبھی اتارتی کبھی پہن رہی تھی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تب غصے سے گھونگھٹ اتار کر بیڈ سے نیچے پاؤں رکھے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ سوں سوں کرتی واش روم کی جانب بڑھی، مگر باہر قسمت اہل کے پاس سے گزرتے بازو ایک آہنی شکنجہ میں آ چکا تھا۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا۔ اس کے مقابل کھڑے ہوتے آہل اس کے آنسوں سے تر چہرے کو دیکھ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، میں نے سوری کر لیا تھا، پھر بھی آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ غصہ ہے تو نکالے مجھ پر، ڈانٹے مارے، لیکن یہ خاموشی کی مار نہ مارے۔ کب اہل اس کے دل کے اتنا نزدیک آیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں، مگر ان 15 دنوں میں جو ایک کام اس نے شدت سے کیا تھا وہ اہل کو سوچنے کا تھا۔ بچپن سے اب تک کی اس کی ہر ڈانٹ یاد کی، اب غیر جانبداری سے سوچا تو اس کی ڈانٹ میں چھپی محبت یاد آئی، مگر یہ کیا، اب جب وہ اس کی دسترس میں تھی وہ اس سے اجتناب برت رہا تھا۔ آپ کے خیال میں دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھا ہوں گا کہ میری بیوی آئے گی اور میں ہر پچھلی بات حتیٰ کہ اس کی پچھلی محبت تک بھلا کر اسے اپنا لوں گا۔ اس کے آنسو اہل کو بے چین کر رہے تھے، مگر وہ سخت دل بنا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نے کسی سے کوئی محبت نہیں کی تھی، حماقت تھی، ایک رد عمل تھا اور کچھ نہیں۔ وہ بھاری آواز میں چلا کر بولی، اگر ساری زندگی اسی بات کا تانا دینا تھا تو پھر رخصتی کیوں کروائی؟ ناراض نظروں سے اہل کے دل تک کو چھو لیا، ہولے سے مسکرایا، اعتراف سننا تھا اس کی بات پر۔ وہ آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھتی رہی۔ میری منقوہ کسی کی محبت کا اعتراف تو دھڑلے سے کرے، چاہے وہ محبت وقتی ہو، مگر میری محبت کو مجھ سے چھپا کر رکھے، یہ تو ناانصافی ہوئی نا۔ مسکراہٹ دبائے اس کی آنکھوں میں جھانکا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس دن آپ نے معافی مانگی اس دن بھی میری محبت ان آنکھوں میں جلملائی تھی۔ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے آہستہ سے اسے خود سے لگایا۔ انفیکٹ شہزاد سے بات کرنے پر میں نے آپ کو اسی لیے اکسایا تھا کہ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکا محبت کے معاملے میں کمزور ہے، وہ صرف ظاہری شخصیت پر فدا ہے، اس ایٹم بم کو اندر سے وہ نہیں جانتا۔ اس کی آخری بات پر مزرعہ غصے سے تلملائی،
اور ویسے بھی حقیقت پسند ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کی پہلی غلطی تھی، اس لیے میں نے مارجن دیا، اور آپ کو چھوڑنے والا فیصلہ جو میں کبھی مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا اور جسے میں کسی قیمت پر اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا تھا، صرف آپ کو دنیا کی اصل شکل دکھانے کے لیے کہا۔ اہل کی بات پر پھر سے آنکھوں سے آنسو برسے، جنہیں اب کی بار اہل کی پوڑوں نے بہت محبت سے چنا۔ بچے کبھی بھی اچھے بوڑھے نہیں ہوتے، ماں باپ کی تربیت انہیں اچھا بوڑھا بناتی ہے، اور پھر جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ تاعمر لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتے ہیں۔ میری کبھی بھی آپ سے کوئی پرخاش نہیں رہی، اور نہ میں کبھی آپ سے جیلس ہوا۔ اپنی محبت سے بھی بھلا کوئی جیلس ہوتا ہے؟ آپ تو میرا حصہ تھی، تو آپ سے اہل رکا، اور مضراب کی دھڑکنیں بھی۔ محبت کو محبوب کی نظروں میں دیکھنے کا منظر بہت جان لیوا ہوتا ہے، اور مضراب اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا میری مضراب میں کبھی کوئی کمی نہ رہے، ہر دل میں آپ کے لیے محبت اور احترام ہو۔ پتہ ہے، باپ کے بغیر بچے پل ہی جاتے ہیں، اور ماں کے بغیر بچے رل جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ منتہا نہیں ہے نا، اس لیے یہ ایسی ہو گئی۔ جب ہم اتنے پیار کرنے والے آپ کے ارد گرد تھے تو کوئی آپ کو ایسا کہے، ایسا کیوں کہے؟ جہاں مجھے جہانگیر ماموں اور ماما کی خامیاں نظر آئیں، وہاں میں نے خود آگے بڑھ کر آپ کو غلط سمت جانے سے روکا۔ مضراب، محبت صرف دو میٹھے بول بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل محبت وہ ہے جو آپ کی سمتوں کو ٹھیک کرے، جو ہر لمحہ آئی لو یو نہ کہے، بلکہ ہر لمحہ آپ کے احساسات کا خیال رکھے، آپ کو محبت میں غلط راستوں کے تعین سے روکے۔ اگر پھر بھی آپ کو میری محبت میں کمی نظر آ رہی ہے تو میں اس سے پہلے کہ آہل اسے آئی لو یو کہتا، مضراب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ مجھے آپ کی محبت لفظوں کے روپ میں نہیں چاہیے، عمل کے روپ میں چاہیے، اور آج مجھے آپ کی محبت پر یقین آ گیا ہے۔ مجھے لفظوں کے گرداب میں مت دھکیلیں، میں جان گئی ہوں ایسی محبتیں صرف وقتی ہوتی ہیں۔ مجھے آپ سے ویسی ہی محبت چاہیے جیسی آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اس ڈگر کو مت بدلیے گا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے تشکر کے آنسو بہاتی مضراب کو آہل نے محبت سے سمیٹ لیا۔ آنکھوں میں تیری کھونے کی، تیری قریب ہونے لگی عادت مجھے تجھ پہ فدا ہونے کی۔ کمرے میں گونجنے والے گانے کے ان الفاظ پر مضراب ہولے سے مسکرائی۔ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، اور آپ نے مجھے اپنی عادت کا ایسا نشہ لگایا ہے کہ میں ساری زندگی اب اس نشے سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ اس سے زیادہ اظہار وہ اور کیا کرتی۔ اب یہ نشہ بڑھے گا، رکے گا نہیں۔ آہل کی مسکراہتی آواز پر اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ ختم شد۔ اللہ حافظ۔